السلام علیکم 7 کلاس عزیز طلباء، کیسے ہیں؟ آج ہم اردو کی کتاب کے سبق ہے زندگی کا مقصد کی پڑھائی اور بک ورک کریں گے اور جانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کس مقصد کے لیے دی ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ اگر انسان دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد نہیں سمجھتا تو وہ انسان کہلانے کا حقدار نہیں۔ دوسروں کے کام آنا اور مصیبت میں ان کی مدد کرنا ہی اصل انسانیت ہے۔ جب جذبہ ہمدردی بڑھ جاتا ہے تو انسان دوسروں کو اپنے آپ پر ترجیح دینے لگتا ہے، وہ اپنے ذاتی مفادات کو پس پشت ڈال کر اپنے بھائی بندوں کے مفادات کو اولویت دینے لگتا ہے، وہ اپنی خواہشات کو بھول کر اپنے بھائیوں کے کام آتا ہے، وہ اپنی ضروریات کی قربانی دے کر دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ اس جذبے کا نام اثار ہے۔ اسلام نے ہمیں اثار کی تعلیم دی ہے۔ قرآن مجید میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جذبہ اثار کی تعریف ان لفظوں میں کی گئی ہے: ترجمہ اور ان کو اپنی جانوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ وہ خود بھی فاقے سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان جسد واحد کی مانند ہے، اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف میں مبتلا ہو تو پورا جسم بے چینی اور بے آرامی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ ایک حدیث پاک کے مطابق جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور کرے گا۔ تاریخ اسلام کے اوراق اثار و ہمدردی کی روشن مثالوں سے بھرے پڑے ہیں۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ مسلمانوں نے اپنا گھر بار، مال و دولت چھوڑ چھاڑ کر بے سر و سامانی کے عالم میں مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھا۔ اہل مدینہ نے اپنے مہاجر بھائیوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا۔ انصار مدینہ نے اس نئے رشتے کو خون کے رشتے سے بھی بڑھ کر نبھایا۔ انہوں نے اپنے گھروں میں اپنے بھائیوں کو بسایا، باغات وغیرہ میں انہیں شریک اور ساجھے دار بنایا، خود تنگی کاٹی مگر اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے کشادگی مہیا کی۔ دنیا کی تاریخ اس طرح کے اثار کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اسی طرح اثار کی ایک اور درخشندہ مثال دیکھیں۔ یرموک کے میدان میں لڑائی جاری ہے، ایک شخص زخمیوں کو پانی پلانے کی خدمت پر مامور ہے۔ ایک طرف سے اس کے کان میں آواز آتی ہے، پانی۔ وہ آواز کی سمت بڑھتا ہے، مشکیزے سے پانی کا پیالہ بھرتا ہے اور اپنے زخمی بھائی کو پیش کرتا ہے۔ وہ پانی کا پیالہ پکڑنے کے بالکل قریب ہے کہ ایک اور زخمی کی آواز آتی ہے، پانی۔ پہلا زخمی یہ کہہ کر پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پلاؤ، اس کی پیاس کی شدت مجھ سے زیادہ ہو سکتی ہے۔ پانی پلانے والا مشکیزہ اٹھائے، پانی کا پیالہ ہاتھ میں تھامے دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے۔ وہ اس کو پانی پیش کرنے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک تیسرے زخمی کی آواز آتی ہے، پانی۔ دوسرا زخمی بھی پانی پینے سے انکار کر دیتا ہے۔ وہ پانی پلانے والے سے عرض کرتا ہے کہ پہلے اس زخمی کو پانی پیش کیا جائے۔ پانی پلانے والا تیزی سے تیسرے زخمی کا رخ کرتا ہے مگر اس کے پہنچنے سے پہلے وہ شہادت پا چکا ہوتا ہے۔ پانی پلانے والا پلٹتا ہے، دوسرے زخمی کے پاس آتا ہے مگر اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے۔ اب وہ پہلے زخمی کی طرف آتا ہے مگر وہ بھی شہید ہو چکا ہوتا ہے۔ یوں تینوں مسلمان زخمیوں نے اپنی جانیں دے دیں لیکن اپنی پیاس پر اپنے بھائی کی پیاس کو ترجیح دی۔ اس سے بڑھ کر اثار کا اعلیٰ نمونہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ معاشرہ جہاں لوگ اثار و ہمدردی سے کام لیتے ہیں زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ ایسے معاشرے میں ہر فرد دوسرے کا خیال رکھتا ہے۔ ایسا معاشرہ اخوت اور یگانگت کی بہترین مثال ہوتا ہے۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ چاہتا ہے جہاں لوگ مشکل وقت میں اپنے پڑوسیوں اور ارد گرد رہنے والوں کی خبرگیری کریں اور ان کے دکھ درد بانٹیں۔ خود غرضی اثار کی دشمن ہے۔ اپنے لیے تو حیوان بھی جیتے ہیں۔ انسان بہترین مخلوق ہے، اس کی زندگی کے مقاصد میں انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا ہے۔ بعض اوقات کسی ملک و قوم کو کسی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان کو ایسی ہی ایک ناگہانی آفت سے دوچار ہونا پڑا۔ مظفر آباد، آزاد کشمیر اور پاکستان کے شمالی علاقوں میں آنے والے زلزلے نے وہ تباہی مچائی کہ الامان الحفیظ پوری قوم اپنے آفت زدہ بھائیوں کی امداد کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ملک بھر سے کمبلوں، لحافوں، گرم کپڑوں اور خوراک سے بھرے ٹرک متاثرہ بھائیوں کے لیے بھیجے جانے لگے۔ قوم یک دل اور یک جان ہو گئی۔ اس طرح
اسی طرح 2010 میں سیلاب نے پورے ملک میں تباہی مچا دی۔ کوئی صوبہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ نہیں سکا تھا۔ سیلاب اپنے ساتھ بہت سے لوگوں کو بہا لے گیا۔ ان کے گھر بار ڈھہ گئے، مویشی پانی میں بہہ گئے، فصلیں ضائع ہو گئیں، غرض وسیع پیمانے پر نقصان ہوا۔ قوم نے ایک مرتبہ پھر احسار و ہمدردی کا ثبوت دیا۔ لوگوں نے سیلاب سے متاثرہ بھائیوں کی دل کھول کر امداد کی، جس سے جو بن پڑا اس نے کیا۔ قوم نے احسار و ہمدردی کی زرعی مثالیں پیش کیں۔ ایسے مواقع قوموں کی آزمائش کرتے ہیں۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم آزمائش کی اس گھڑی میں سرخرو ہوئے۔ عزیز طلباء، احسار و ہمدردی وہ جذبہ ہے جو معاشرے میں مضبوطی فراہم کرتا ہے۔ انسان دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے، اور یہی زندگی کا اصل مقصد ہے کہ ہم دوسروں کے احساسات کو محسوس کر سکیں۔ آئیے اس سبق کی مشق کرتے ہیں۔ سبق کی مشق میں سوال نمبر 2 ہے، درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ انسان ایک حیوان ہے۔ معاشرتی مسلمانوں کی مثال ایسے ہے جیسے جسد واحد۔ اصل انسانیت ہے خدمت کرنا۔ زخمیوں کو پانی پلانے والا واقعہ رونما ہوا جنگ یرموک میں۔ پاکستان کو شدید ترین زلزلے نے ہلا کر رکھ دیا، 8 اکتوبر 2005 کو۔ سوال نمبر 4، ان الفاظ کے متضاد لکھیں۔ انسان، حیوان، نقصان، خود غرضی، تنگی اور انکار۔ انسان کا متضاد حیوان، نقصان، فائدہ، خود غرضی، احسار، کشادگی، تنگی، انکار، اقرار۔ واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھنے ہیں۔ مفادات جمع ہے، اس کی واحد ہوگی مفاد۔ صحابہ جمع ہے، اس کی واحد ہوگی صحابی۔ تکلیف واحد ہے، اس کی جمع ہوگی تکالیف۔ جسم واحد ہے، اس کی جمع اجسام۔ اوراق جمع ہے، اس کی واحد ورق۔ مہاجر واحد ہے، اس کی جمع مہاجرین۔ آفت واحد ہے، اس کی جمع آفات۔ مواقع جمع ہے، اس کی واحد موقع۔ جی، ہمارا سبق مکمل ہوا، اور اس کا بک ورک آپ بہت خوش خط کر کے کیجیے گا،